السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 اردو کے لیے کریش کورس، جو کہ نہایت اہم ہے ان بچوں کے لیے جو اب تک اردو کی تیاری شروع نہیں کی ہے، یا اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جو تیاری کر رہے تھے اور ہر چیپٹر کا آبجیکٹو پڑھنا چاہ رہے تھے، ان کے لیے بھی یہ اہم ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو ہر چیپٹر کا VVI سوالات پیش کیا جائے گا۔ آپ کو اگر بہتر تیاری کرنی ہے تو آپ ہم سے جڑ جائیں اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں 2 چیپٹر کے VVI سوالات کو، تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ کہکشاں حصہ دوم کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے وہ کن کا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ کن کا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے جی۔ اور انہوں نے جو خاکہ لکھا ہے وہ کس نام سے لکھا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کے نام سے لکھا ہے۔ تو یہ حصہ نثر ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اس کے رائٹر، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو فرحت اللہ بیگ، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے درجہ ذیل میں سے ناول کون ہیں؟ ذیل یعنی نیچے جو آ رہا اس میں سے ناول کون ہے بتانا ہے۔ بھابی جان، توبۃ النصوح، زہر عشق، باغ و بہار۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی توبۃ النصوح۔ یہ آپ کو 2019 کے اندر پرچہ سوالات کے اندر پوچھا گیا تھا۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہے تو ان کے استاد یعنی ان کے پڑھانے والے کون تھے؟ مولانا حالی، نذیر احمد، سر سید احمد خان، شبلی نعمانی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ بھی آپ کو 2019 اور 20 کے اندر پوچھا گیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ خاکہ لکھنے والا کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی ذکاء اللہ، مولوی عبدالصمد۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ یہ آپ کو 2017 اور 2020 دونوں کے اندر پوچھا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ مدرسہ میں جو پڑھنے جاتے تھے مرزا فرحت اللہ بیگ، تو ان کے ساتھ کون پڑھنے جاتے تھے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے آپشن کیا کیا ہے؟ مسٹر غزالی، میاں دانی، مسٹر مبین، میاں شانی۔ کیا ہے؟ میاں شانی ہی ہوگا، میاں نشانی یا میاں شانی جو بھی ہے، میاں نشانی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی میاں دانی۔ یہ آپ کو 2020 کے اندر پوچھا گیا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ عظیم بیگ، عبداللہ بیگ، فرحت اللہ بیگ، حشمت اللہ بیگ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ان کے یہ استاد تھے ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6، فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے گھر کیوں جاتے تھے، کیوں آتے تھے؟ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، علمی گفتگو کے لیے، تفریح کے لیے، یعنی گھومنے پھرنے کے لیے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ یعنی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری یا کچھ ان کی زبانی کے مصنف یعنی رائٹر کون ہیں؟ نذیر احمد، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ نذیر احمد کی جو کہانی ہے اس کا تعلق کس قسم سے ہے، کس صنف ادب سے ہے؟ انشائیہ، خاکہ، مقالہ، افسانہ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی خاکہ سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 ہے کیا ہے؟
فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ فرحت اللہ بیگ نے جو تصنیف کی ہے اور وہ اس کتاب کے اندر جو شامل ہے اس کا کیا نام ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، ضا سے اپنی کہانی، نذیر احمد کی کہانی کس کی کہانی؟ اس کا رائٹ آنسر ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی ہے اور اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10۔ سوال نمبر 10 ہے فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ غلطیاں کرتے تھے، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہے شعر خوانی میں یعنی شعر کے پڑھنے میں کس طرح کی غلطی کیا کرتے تھے؟ املا کی یعنی لکھنے کی، زبانی لکھنے کی، محاورے کی، واحد جمع کی، اعراب کی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی اعراب کی۔ زبر زیر پیش کے اندر ان سے غلطی ہوا کرتی تھی، کہاں زبر لگانا کہاں زیر لگانا، اس میں ان کی غلطی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص کی تحریری یعنی لکھاوٹ کے اندر تصویر کشی کو، تصویر کے کھینچنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوانح نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ نگاری، افسانہ نگاری۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ دیکھیے عربی کے اندر جد کے معنی دادا کے آتے ہیں، جد امجد یعنی دادا سے اوپر جو ہوتے ہیں پردادا مان لیجیے اس کو۔ اورنگزیب، شاہ جہاں، شاہ عالم ثانی، بہادر شاہ ظفر۔ جب ہندوستان کے اندر شاہ عالم ثانی کی حکومت چل رہی تھی یعنی ان کی سرکار چل رہی تھی، اسی زمانے میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے پردادا لوگ جو ہے ہندوستان آئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کون تھے یعنی ان کے پردادا کون تھے؟ مرزا افضل بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا نصر اللہ بیگ، مرزا عارف بیگ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا افضل بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ مرزا حشمت اللہ بیگ، رفعت اللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، عنایت اللہ بیگ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی مرزا عبداللہ بیگ۔ سوال نمبر 15 دیکھیں۔ سوال نمبر 15 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ 1881، 1885، 1886، 1887۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی 1885 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16۔ کیا ہے سوال نمبر 16؟ جی دیکھیے سوال نمبر 16 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کون تھے؟ ان کے ابا کا کیا نام تھا؟ مرزا نصر اللہ بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ، مرزا عنایت اللہ بیگ، مرزا عظمت اللہ بیگ، عظمت اللہ بیگ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی مرزا حشمت اللہ بیگ ان کے ابا کا نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17۔ کیا ہے سوال نمبر 17 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی یعنی کس جگہ ہوئی؟ دہلی، حیدرآباد، سہارنپور، الہ آباد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے نظام الدین اولیاء، دہلی ہے نا، بستی نظام الدین اولیاء، دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18۔ کیا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال ہوا وہ بتانا ہے۔ 1945، 1947، 1948، 1950۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی 1947 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19۔ سوال نمبر 19 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوئے؟ انہوں نے جو مجموعہ شائع کیا مضامین فرحت کے نام سے کتنی جلد میں شائع ہوا؟ جلد کو سمجھ لیں، جیسے آپ ابھی پڑھ رہے ہیں کہکشاں حصہ دوم، تو اس کا ایک جلد جو ہے کہکشاں حصہ اول بھی ہے، اور اسی طریقے سے دوم کے بعد سوم، چہارم، پنجم ہے کہ نہیں، تو یہ ایک اول ایک جلد ہے نا، دوم ایک جلد ہے۔ تو ان کے جو مجموعہ تھے مضامین فرحت کے نام سے کتنی جلدوں میں شائع ہوئے؟ تو 7 جلدوں میں شائع ہوئے یعنی چھپے۔ اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد دیکھیے اس میں جو ہے نا سب کا آنسر لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو ہمارے نمبر پر کال کر کے منگوا سکتے ہیں، ہے نا. ویسے جو ہم بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کو پورے تحقیق کے ساتھ بتا رہے ہیں. اب دیکھیں چیپٹر نمبر 2 کہکشاں حصہ دوم کا کیا ہے؟ مٹی کا تیل. اس کے رائٹر کون ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی اس کے کیا ہے؟ مصنف ہے، رائٹر ہے جی. سی پارہ دل کس کی تصنیف ہے، یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ آپشن دیکھیں کہاں، آپشن دیکھیں 4 آپشن کیا کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی، سلیمان ندوی، وزیر اعلیٰ میر امن. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی خواجہ حسن نظامی. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کے مورث اعلیٰ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام بتائیے. ان کے جو خاندان تھے، ہے نا، اس کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا کیا نام ہے وہ بتانا ہے. دیکھیے آپشن ہے 4 کیا کیا آپشن ہے دیکھیے. سید بدر الدین اجل، سید بدر الدین اسحاق، شاہ بدر الدین خان. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی سید بدر الدین اسحاق ان کے مورث اعلیٰ میں سے ہیں. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، سید بدر الدین اسحاق کس مشہور بزرگ کے خلیفہ تھے؟ خواجہ غریب نواز، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی بابا فرید الدین گنج شکر. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو جی سوال نمبر 4 کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ یعنی ان کی امی کا کیا نام ہے بتانا ہے. جی دیکھیے رجحتی بیگم، چہیتی بیگم، نسبتی بیگم، حرمتی بیگم. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی سیدہ چہیتی بیگم. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 ہے والدین کے انتقال کے بعد خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ جب والدین یعنی ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کے مرنے کے بعد خواجہ حسن نظامی کا دیکھ بھال، ان کا پڑھانا لکھانا، ان کا کھانا خرچ کس نے کیا؟ کس نے اس کی کفالت کی؟ بھائی نے، چچا نے، دادا نے، ماموں نے. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، بھائی نے. اب آگے دیکھیں جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی ان کا نام بتائیے. جس بھائی نے یعنی جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کو پڑھایا لکھایا، ان کا دیکھ بھال کیا، ان کو کھلایا، اس کا کیا نام تھا؟ لیاقت علی شاہ، وارث علی شاہ، سید حسن علی شاہ، حسین. حسین کے بعد کیا ہے؟ حسین علی شاہ ہوگا، حسین علی شاہ. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی سید حسن علی شاہ. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 ہے جی خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ ان کی پیدائش ہوئی؟ دلی، لکھنؤ، حیدرآباد، الہ آباد. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی دلی جی. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8. سوال نمبر 8 ہے خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ نظام الدین، نظام المشائخ، فرید المشائخ، معین المشائخ. اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی نظام المشائخ. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 9 کیا ہے؟ راک فیلر. یا آپ راک فیلر پڑھیں یا راک فیلر پڑھیں. کس چیز کی تجارت سے بے شمار دولت کا مالک ہوا؟ یعنی اس نے کس چیز کو بیچنا شروع کیا، کس چیز کا وہ تجارت کیا کہ اس کے پاس بے شمار پیسہ ہو گیا، بے شمار پیسے کا مالک بن گیا. مٹی کا تیل، سرسوں کا تیل، ناریل کا تیل، کدو کا تیل. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی مٹی کا تیل. اس نے تجارت کی جس کی وجہ سے وہ بہت سارے پیسے حاصل کیا اور ملک کے یا یہ کہا لیا جائے کہ دنیا کے بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگا. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10 ہے راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ انگلینڈ، فرانس، روس، امریکہ.
یہ جو تجارت کرنے والا آدمی تھا راک فیلر، اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی امریکہ سے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 ہے خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہوئے؟ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال ہونے کے بعد اس کو کہاں دفن کیا گیا؟ بستی نظام الدین اولیاء، بستی حضرت نظام الدین اولیاء، جامع مسجد، مہر ولی اور قرول باغ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی بستی نظام الدین اولیاء۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 ہے جی مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی، وزیر اعلیٰ شفیع جاوید، احمد جمال پاشا۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی خواجہ حسن نظامی۔ یہ آپ کو جو سوال پوچھا گیا 2018، 19 اور 20 کے اندر یہ سوال پوچھا جا چکا ہے، اس لیے یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 13 دیکھیں۔ سوال نمبر 13 ہے غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ غدر جو پیش آیا، غدر کا واقعہ جو پیش آیا، اس کو یعنی اس واقعات کو افسانوں اور غزل کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ پریم چند، خواجہ حسن نظامی، اور اس کے بعد ہے حالی اور ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ حسن نظامی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کیا ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 14۔ سوال نمبر 14 ہے مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ مصور فطرت کا لفظ جو ہے اردو کے کس نثر نگار کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ خواجہ حسن نظامی، سر سید احمد خان، رتن ناتھ سرکار، راشد الخیری۔ اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ حسن نظامی جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15 کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ کب پیدا ہوئے اس کو بتانا ہے۔ 1877، 1878، 1879، 1880۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1878 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16 کیا ہے؟ سوال نمبر 16 ہے خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے جو ابو ہیں اس کا کیا نام تھا؟ سید بدر الدین، سید معشوق علی، سید عاشق علی، سید اسحاق علی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی سید عاشق علی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17۔ سوال نمبر 17 ہے خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر ان کا انتقال ہوا؟ 1955، 1956، 1957، 1954۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 1955 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18 کیا ہے؟ مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے یعنی کس صنف ادب میں شامل ہے؟ افسانوی ادب، غیر افسانوی ادب، شعری ادب، بچوں کا ادب۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے غیر افسانوی ادب میں افسانہ کے اندر قصہ اور کہانی بیان کیا جاتا ہے، مضمون کے اندر قصہ اور کہانی نہیں بیان کیا جاتا ہے بلکہ کسی خاص پہلو پر بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19۔ سوال نمبر 19 ہے کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی کسی خاص موضوع پر جو تحریر لکھی جائے، قلم بند کی جائے یعنی لکھی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن دیکھ لیں 4 ہیں، کیا کیا ہے؟ تنقید ہے، سوانح ہے، مضمون ہے، خاکہ ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی مضمون۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 20۔ سوال نمبر 20 ہے جو کہ آخری سوال ہے راک فیلر کون تھا؟ سائنسداں، ڈاکٹر، تاجر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کسان۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی تاجر تھا۔ راک فیلر کیا تھا؟ وہ تاجر تھا، وہ مٹی کے تیل کی تجارت کیا کرتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو کم وقت میں اچھی تیاری کرنی ہے وہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اچھے نمبرات امتحان کے اندر حاصل کریں۔ فقط والسلام۔